TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں منجمد بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ برف باری سے شہریوں کو دوران ڈرائیونگ مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں منجمد بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ برف باری سے شہریوں کو دوران ڈرائیونگ مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹورنٹو میں منگل کو موسم بہار کا پہلا سرکاری دن تھا، تاہم 24 سے 48 گھنٹوں کے لیے پیشن گوئی میں مسلسل منجمد بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جو کل شام تک آہستہ آہستہ مضبوط ہو جائیں گی۔ ٹورنٹو میں یہ ہفتہ کچھ بھی خوشگوار رہا۔ ایک سردی کا سلسلہ واپس آ گیا ہے جس نے ہلکی برف باری کا راستہ ہموار کیا ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ بدھ کی شام تک درجہ حرارت مزید گر سکتا ہے، جس کی وجہ سے مزید برف باری ہو سکتی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق بدھ کی صبح تک درجہ حرارت رات بھر -1 سینٹی گریڈ کے ارد گرد منڈلاتا رہے گا۔ اس کے ساتھ یہ زیادہ -6 سینٹی گریڈ کی طرح محسوس ہوگا۔ کل شام تک ٹورنٹو میں برف باری کا امکان ہے جو بدھ کے سفر کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس بارے میں ابھی بھی کچھ غیر یقینی ہے کہ کتنی برف پڑ سکتی ہے۔ حالانکہ ٹورنٹو میں تیز ہوائیں چلیں گی۔ دوپہر تک 40 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ بدھ کی رات سے جمعرات تک درجہ حرارت مزید کم ہو جائے گا، یہ -6 سینٹی گریڈ پر آ جائے گا اور ہوا کی سردی کے ساتھ یہ -14 سینٹی گریڈ کی طرح محسوس ہوگا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا تھا کہ جمعرات کو سورج اور بادلوں کا آمیزہ ہوگا۔ ہم ایک اور سسٹم کے منتظر ہیں جو جمعے تک ٹورنٹو اور GTA میں 5 سینٹی میٹر برف لا سکتا ہے۔ کینیڈین حکومت کی طرف سے فلسطینی ریاست کے بارے میں ترمیم شدہ NDP کی تحریک کے آخری لمحات میں توثیق کا ملک کے مسلم ایڈووکیسی گروپ نے خیر مقدم کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکومت کی طرف سے فلسطینی ریاست کے بارے میں ترمیم شدہ NDP کی تحریک کے آخری لمحات میں توثیق کا ملک کے مسلم ایڈووکیسی گروپ نے خیر مقدم کیا ہے اور یہودیوں کی طرف سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جن کا کہنا ہے کہ آٹووا نے اپنی خارجہ پالیسی کو اسرائیل مخالف بنیاد پرستوں کے ساتھ ذیلی معاہدہ کیا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی نے کہا کہ حکومت نے تحریک کی منظوری پر اتفاق کرنے سے پہلے اہم رعایتیں حاصل کیں۔ انہوں نے کہا ہم 2 ریاستی حل کے سوال پر مشترکہ بنیاد تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو کینیڈین اور ہمارے ملک کے لیے اہم ہے۔ NDP MP ہیدر میک فیرسن کی طرف سے پیش کی گئی تحریک شروع سے ہی متنازع تھی۔ اصل تحریک کی ایک شق میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فلسطین کی ریاست کو سرکاری طور پر تسلیم کرے۔ جیسے ہی غزہ میں جنگ جاری ہے، کینیڈا کے کچھ اتحادیوں بشمول برطانیہ نے اشارہ دیا کہ وہ فلسطینی علاقوں کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک بار جب کچھ اہم شرائط پوری ہو جائیں گی۔ یہ خیال غیر فعال امن مذاکرات کو بحال کرنے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو تیز کرنے کے طریقے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ٹروڈو حکومت نے اپنا سرخ قلم نکالا اور میک فیرسن کی تحریک میں اس شرط کو شامل کرنے کے لیے زبان میں ترمیم کی کہ کینیڈا مشرق وسطیٰ میں ایک جامع، منصفانہ اور دیرپا امن کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا، مذاکرات کے ذریعے 2 ریاستی حل کے حصے کے طور پر ریاست فلسطین کے قیام کی طرف۔ تحریک کی حمایت سے پہلے حکومت نے فوجی برآمدات پر اپنے حصے کو بھی ایڈجسٹ کیا۔ یہ اسرائیل کے ساتھ فوجی سامان اور ٹیکنالوجی کی تمام تجارت کو معطل کرنے کے مطالبے کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات کی مزید اجازت اور منتقلی کو روکنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ کینیڈا کی سالانہ افراط زر کی شرح فروری میں 2.8% تک سست ہو گئی، جس سے سیلولر سروسز، گروسری اور انٹرنیٹ تک رسائی کی خدمات کی لاگت میں سست رفتاری سے اضافہ ہوا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شماریات کینیڈا نے کہا کہ کینیڈا کی سالانہ افراط زر کی شرح فروری میں 2.8% تک سست ہو گئی، جس سے سیلولر سروسز، گروسری اور انٹرنیٹ تک رسائی کی خدمات کی لاگت میں سست رفتاری سے اضافہ ہوا۔ ماہرین اقتصادیات نے بڑی حد تک شرح 3.1% تک بڑھنے اور سال کی ابتدائی پیش رفت کو کالعدم قرار دینے کی توقع کی تھی۔ ایجنسی نے کہا کہ کرایہ اور رہن کے سود کے اخراجات افراط زر کی شرح کے بنیادی محرک ہیں۔ دریں اثنا جنوری میں 4% کمی کے بعد سال بہ سال فروری میں گیس کی قیمتوں میں 0.8% اضافہ ہوا۔ کینیڈین جنہوں نے فروری میں سیل فون کے نئے پلان کے لیے سائن اپ کیا تھا، انہوں نے پچھلے سال کے اسی وقت کے مقابلے میں 26.5% کم ادائیگی کی تھی۔ اس کی وجہ نئے پلانز کی کم قیمتیں اور ڈیٹا الاؤنسز میں اضافہ تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ لگاتار دوسرا مہینہ ہے جس میں افراط زر توقع سے زیادہ نرم نظر آ رہا ہے اور کافی ثبوت کے ساتھ کہ زیادہ شرح سود افراط زر پر قابو پانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ بینک آف کینیڈا جون میں شرح سود میں کمی شروع کرنے کے راستے پر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سستی قیمت میں اضافے کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا زیادہ مہنگا نہیں ہو رہا،
جبکہ تازہ پھل -2.6%، پروسیس شدہ گوشت -0.6% اور مچھلی -1.3% کے لیے افراط زر کی شرح میں کمی آئی۔ گروسری کی قیمتیں اب بھی بڑھ رہی ہیں۔ معروف امریکی کمپنی ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات پر خاموشی توڑ دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ معروف امریکی کمپنی ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات پر خاموشی توڑ دی۔ ایلون مسک نے کہا کہ میں رواں سال ہونے والے صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی طرح بھی مدد نہیں کر رہا اور نہ ہی ملاقات میں انہوں نے مجھ سے پیسوں کا تذکرہ کیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ایلون مسک نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے میری جو ملاقات ہوئی تھی وہ طے شدہ نہیں تھی بلکہ ایک اتفاق تھا۔ میں ایک دوست کے گھر ناشتہ کر رہا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ وہاں آ گئے۔ معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ فنڈز ریزر ایونٹ میں جہاں ٹرمپ اور مسک کی ملاقات ہوئی تھی وہاں کئی امیر ریپبلکن ڈونرز موجود تھے۔ اس انٹرویو میں بھی ایلون مسک نے ایک بار پھر واضح کیا کہ میں کسی امیدوار کو فنڈز نہیں دوں گا۔ ٹرمپ اور مسک کی ملاقات کی خبر سامنے آنے کے بعد ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ میں فنڈز کے ذریعے کسی امیدوار کی حمایت نہیں کروں گا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ غزہ کی آبادی اب 100% شدید خوراک کے عدم تحفظ کا شکار ہے۔ تاریخ میں اس طرح کی یہ پہلی مثال ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ غزہ کی آبادی اب 100% شدید خوراک کے عدم تحفظ کا شکار ہے۔ تاریخ میں اس طرح کی یہ پہلی مثال ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ انتہا کو پہنچ گیا۔ امداد تقسیم کرنے والی ٹیم پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 23 افراد شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق وسطی غزہ میں نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ قبل ازیں اسرائیلی فوج کی جانب سے کیمپ میں 3 منزلہ رہائشی عمارت پر بم باری کی گئی تھی۔ حملے میں زخمی ہونے والوں کو دیر البلح کے الاقصی شہداء اسپتال لے جایا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں عارضی جنگ بندی اور کئی مہینوں میں پہلی بار قیدیوں کی رہائی کے ممکنہ معاہدے کی تفصیلات پر بات چیت شروع ہونے کے بعد صورتحال بدستور غیر یقینی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے گزشتہ روز اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک غزہ جنگ بندی کے حوالے سے جاری مذاکرات کے بارے میں محتاط طور پر پرامید ہے۔ مذاکرات میں کسی پیش رفت کے بارے میں بات کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان کرائن جین پیئر نے غزہ میں قحط کی خبروں کے بارے میں گہری تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حکام ممکنہ طور پر اگلے ہفتے کے اوائل میں واشنگٹن میں ملاقات کریں گے جس میں رفح میں اسرائیلی فوجی آپریشن پر بات چیت ہوگی۔ جین پیئر نے کہا کہ صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے کہا کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس اور انسانی ہمدردی کے حکام کی ایک سینئر ٹیم کو بات چیت کے لیے واشنگٹن بھیجیں۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 31,819 فلسطینی شہید اور 73,934 زخمی ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں فلسطینی بے گھر اور قحط کا شکار ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔